ایسا یہ فرمائیے گا، اگر امریکنز کی طرف سے بم دے دیا جاتا ہے، بنکر بسٹر جو اسرائیل کو، یا پھر امریکن خود اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، تو پھر نیوکلیئر سائٹ کا بنے گا کیا؟ جو کم سے میرا خیال 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئیے۔ جی جاوید صاحب دیکھیے، امریکہ ابھی تک بھی فل سپورٹ دے رہا ہے اسرائیل کو، جیسا کہ انہوں نے ٹاٹ کی بیٹریز دی تھی، ابھی تک بھی F-35 ان کی امریکہ کا ہی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں کہ کوئی اور چیز نیا دے دے۔ ٹرمپ صاحب کا ابھی میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ایرانیوں کے پاس ڈیفنس اور میزائل سسٹم بڑا زبردست نکلا، انہوں نے بڑے زبردست مظاہرے کی، لیکن ان کو پتا ہے جو چیز امریکہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس ٹویٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو they will do it themselves۔ یہ اسرائیل کو نہیں دیں گے، یہ B-5 کی جو ایروپلین ہے اس کو یوز کریں گے، اور مین ٹارگٹ ہوگا فوردو کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے۔ اور فوردو کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے بقول اسرائیل، اس میں 60% مور دین 60% یورینیم انریچمنٹ ہو رہی ہے، اور ان کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ فوردو کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہے اس کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو ٹرمپ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی ان کا میٹنگ چل رہا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیسے اسرائیل کا مدد کریں گے، ابھی تک تو وہ بھرپور مدد کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تھوڑا ڈس ایگری ہوں جنرل صاحب سے ود اے لاٹ آف ریسپیکٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سب سے پہلے تو ٹرمپ صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں ایرانیوں کو منوائیں کہ آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ واپس آئیں، اور ہمارا جو مطلوب نیگوسیشن اور ہمارا جو ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر سائن کریں۔ وہ ایگریمنٹ یہ کہتا بکری صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، مجھے جنرل صاحب کی طرف جانے دیں، میں دوبارہ بکری صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا، اگر نیوکلیئر سائٹ پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ امریکہ کی طرف سے ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے ریڈیشنز بھی پھیل جائیں گی اور ایک نیا سینیریو کریٹ ہو جائے گا۔ قم جو شہر ہے، جو مذہبی شہر ہے ایران کا، وہ انتہائی قریب ہے اس کے، ظاہر ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگا اس سے، تو پھر اس پورے خطے پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں اس کے بڑے دور اثر اور بھیانک اثرات اس کے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی خبر آئی تھی کہ ایران کی پارلیمنٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں NPT جو ہم نے ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے، نیوکلیئر نان پولیفریشن ٹریٹی، اس سے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اور اگر ان کی پارلیمنٹ یہ اپروو کر لیتی ہے اور اگر ایران نیوکلیئر NPT سے نکل جاتا ہے تو پھر دیکھیں ایک ڈیفرنٹ سینیریو بن جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے، جو اس نے جس طریقے سے یہ جو بات چیت کر رہا تھا اور ٹرمپ صاحب ان کو ایک ڈیل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا انریچمنٹ کا جو ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو اگر دیکھیں ایران کی ایگزسٹنس ہی ایٹ اسٹیک ہو جاتی ہے تو ان کے بعد جس شیپ میں بھی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے وہ میرا خیال دن پھر استعمال کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر دنیا نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتی ہے، اور یہ ریجنل پلیئر جیسے نیازی صاحب نے بات کی، یہ شی جن پنگ کی، تو اس نے مثال دی، اس نے کہا دیکھیں 100 سال پہلے جو تھا یہاں برٹش رول کرتے تھے، اور 200 سال پہلے نپولین اور فرینچ رول کرتے تھے، اور 400 سال پہلے اسپینش تھے۔ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جو امپائر ہوتی ہے اس کا ڈکلائن آ جاتا ہے، رائز اینڈ فال آف دا نیشنز۔ تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ دنیا آگے چلے، اور امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے۔ تو اگر ٹرمپ صاحب نے ایک حد کراس کی اور ڈائریکٹلی انوالو ہوئے اور ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشن کو حصہ بنایا، دیکھیں اسرائیل تو آلریڈی ان کو اٹیک کر چکا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایران نے اپنی نیوکلیئر جو سائٹس ہیں، کیپیبلٹی ہے، وہ کافی سپریڈ کی ہوئی ہے، اور اس میں سے کسی ایک کا بھی استعمال کرتے ہوئے اس نے اگر حملہ کر دیا اسرائیل پہ تو اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو چانس لگتے ہیں کہ ایران کسی نہ کسی وقت یہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ ان کی پارلیمنٹ نے یہ ڈیبیٹ کیا ہے، ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں NPT سے نکل جانا ہے۔ ایران کی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے 100 سے 150 میزائل وہ مار رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے جو اسرائیل ہے وہ اس کی برداشت سے باہر ہوتے جا رہا ہے۔ ان کو عادتیں پڑی ہوئی تھی حماس کی، غزہ کی اور حزب اللہ کی۔ یہاں ایک ایران جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، پرشین امپائر رہا ہوا ہے، اور انہوں نے جنگیں لڑی، 8 سال عراق سے لڑتے رہے ہیں، اور وہ بڑی بہادر اور قربانیاں دینے والی نیشن ہے۔ اب اس سے ان کا پالا پڑا ہوا ہے اور 5 دن میں گھبرا گئے ہیں۔ تو یہ جو ٹرمپ صاحب بھی ان کو اس بات کا اندازہ ہے، وہ کوشش ضرور کریں گے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو،
اور ایک جو ہے اس عالمی جنگ سے بچا جائے. بٹ اگر جیسے میں نے کہا کہ کود پڑے تو حالات کسی طرف بھی جا سکتے. ٹھیک ہو نہیں صاحب, یہ کوئی ہے ایران اٹیک کر سکتا ہے, نیوکلیر اٹیک کر دے, کیونکہ ظاہر ہے جب اس کی اپنی سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوگی, جب اس کی اپنی سالمیت ایٹ سٹیک ہوگی, تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے پاس جو بھی استعمال کر سکتا ہے وہ. میرے خیال میں ایران جو سب سے لیتھل ویپن ہے اس کا, وہ اسرائیل کو جو کورس کر کے غصہ دلا کے زیادہ امکان ہے کہ اسرائیل کر دے. اور کوئی ایسی, ایران بہت بڑا ملک ہے, 10 لاکھ جیسے جنرل صاحب نے کہا 10 لاکھ بندہ انہیں شہید کرا عراق کے خلاف. یو ایس اے میں کہتا ہوں کہ پوری اس کے ساتھ مائٹ کے ساتھ تھا. ایجپٹ, عراق, اپنا جارڈن, سعودی عربیہ, گلف کنٹری, ایسی سپلائی تھی اس کی ویپنز کی اور لاجسٹکس کی کہ اب تصور نہیں. صدام حسین کو, صدام حسین کے ساتھ کھڑے تھے اور ایران لڑتا رہا. 82 کے اندر پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, 73 بندے بیچارے شہید ہو گئے, پریزیڈنٹ شہید ہو گیا, پرائم منسٹر شہید ہو گیا. ان کے یہ جو شہادتیں ہیں نا, اب دیکھیں کوئی ملک ہے, پہلے دن ان کی کتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی. فوجی کیا تھا, میرا اپنا خیال تھا کہ جواب آئے گا, لیکن 3-4 دن میں یہ اپنے آپ کو جو ہے ریڈریس کریں گے اور جو ری گروپ کریں گے پھر کریں گے. وہ رات انہوں نے حملہ کر دیا. تو بڑی ریزیلینٹ ایک قوم کے طور پہ ہے, اور دیکھیں کتنی اصول کے اوپر کھڑے ہیں. جیسے ہی آیا پہلا جو اسلامی حکومت قائم ہوئی, تو پہلا جو چیز تھی انہوں نے حماس, اپنا فلسطین کے جہاد کی سپورٹ کیا. حماس تو خیر بعد میں 5-6 سال بعد وجود میں آئی, تو انہوں نے اس کے جہاد کی سپورٹ کیا. اس دن سے لے کے کنسسٹنٹلی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ خود شروع سے کرائسس سے نکلتے رہے. میرا یہ خیال ہے جی کہ ایران جو ہے, اسرائیل جو ہے, وہ اس کو جو کچھ ہو چکا ہے اس سے اتنا نروس نہیں ہے. اس نے بھی اس کو خاصا ریٹل کیا ہے. اس کا جو سانس اکھڑا ہوا ہے نا, یا سانس پھولا ہوا ہے, وہ ہے کہ ان کو وہ سمجھ گیا گیم کہ ایران جو ہے وہ دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ جو سامنے نظر نہیں آ رہی. انہیں خیال تھا جب اتنا دہشت پھیلائیں گے اور ایران حماس پاختہ ہو جائے گا اور یہ اٹیکس نہیں ہوں گے, تو اب وہ فیئر آف دا ان نون جو ہوتا ہے نا جنگ کے اندر, جیسے انڈیا کا ہمارا انڈیا پہ چھا گیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمارے ساتھ کر کیا رہے پاکستان. جب آپ کو یہ پہلے جب یہ جنرل صاحب جنگیں لڑتے رہے ہوں گے, جنگ کے اندر آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے اگر جنرل صاحب حملہ کیا تو کس طرح کیا, کون سے ہتھیاروں سے کیا. اگر ان کو سمجھ ہی نہ آئے تو کافی دیر تو ان کو یہ چاہیے کہ, تو وہ جو ایک سٹیج ہے, یہ سٹیج اسرائیل کی آ گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے فیئر آف دا ان نون کہ ایران کیا کر سکتا ہے. اور ڈر گیا اسرائیل. اور دیکھیں ایک اور بات ہے جس کو ہم انکارپوریٹ نہیں کرتے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کے لیے انڈیا کا ایک بہت بڑا ایک ساکھ والا ایک ہے, جو ایک دانشور ہے, ایکس ڈپلومیٹ ہے, بھادرا کمار. انہوں نے پہلے آرٹیکل لکھا 25 اپریل کو, انہوں نے کہا یہ پہلگام کروایا ہے اسرائیل اور امریکہ نے, کیونکہ یہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اچھا 10 کے بعد انہوں نے ایک نئی کرونالوجی دی انہیں بھادرا کمار نے, اور میں ان کا بڑا پچھلے 15-20 سال سے ان کو بڑا ان کا ایڈمائرر ہوں, بڑا اچھا لکھتے ہیں بیلنس. انہوں نے کہا اب نہیں, یہ وہ تو تھا ہی تھا, وہ بھی اپنی جگہ دوست ہے, لیکن یہ ساتھ چائنیز کا ویپن بھی چیک کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, جو انڈیا تو ذلیل ہو گیا. دیکھ لینی یہیں سے سٹارٹ کروں گا. نئے صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل ڈر گیا اور اس کو امکان نہیں تھا, اس کا خیال نہیں تھا کہ ایران اتنی دیر نروس ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.